إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک پیس آف فلیش ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان کے سوچنے کا طریقہ تبدیل ہو جاتا ہے، انسان کے سوچنے کا طریقہ صحیح ہو جاتا ہے، انسان کا نقطہ نظر، اس کا زاویہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، جس طریقے سے سوچتا ہے، جو اعمال ہیں، یعنی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان کا، اگر انسان کے اندر یہ دل وہ ٹھیک ہو جائے. اور اگر اس میں کوئی برائی آ گئی، اس کو مرض لاحق ہو گیا، یہ مریض ہو گیا، جیسے کہ جسم بھی مریض ہو جاتا ہے یا جسم پر بھی کچھ امراض آ جاتے ہیں تو جسم میل فنکشن کرنے لگتا ہے، جسم جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات تو الٹا کام کرتا ہے. یعنی اگر آپ کا جسم بیمار ہے تو میٹھا کڑوا لگے گا، کڑوا میٹھا لگے گا، گرمی میں سردی لگے گی، سردی میں گرمی لگے گی. تو انسان کا جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو الٹا افیکٹ آتا ہے. اسی طرح اگر انسان کا دل بیمار ہے، دل میں کچھ امراض ہیں، دل کی کچھ ڈیزیزز ہیں، تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتا. انسان باطل کو حق دیکھتا ہے، حق کو باطل دیکھتا ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط. یہ ہے. تو اگر جسم مریض ہے، جسم مرض میں مبتلا ہے تو صرف خسارہ، نقصان دنیا تک محدود ہے. لیکن اگر دل مریض ہے تو پھر خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے. تو لہٰذا زیادہ خطرناک انسان کا دل سے مریض ہونا ہے بنسبت جسم کے. انہی دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے جو کہ آج آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہیں گے، اور وہ ہے لمبی امیدیں، طول العمل. طول العمل، prolonged hopes, false hopes, false dreams. یہ دل کا مرض ہے. یہ دل کا اتنا خطرناک مرض ہے کہ اگر انسان اس کا شکار ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے. ہے کیا یہ طول العمل؟ ہے کیا طول العمل؟ یعنی لمبی لمبی امیدیں قائم کرنا، لمبے لمبے پلانز بنانا، 25 ایئر پلان، 30 ایئر پلان، 50 ایئر پلان. آج سے میں 25 سال بعد اپنے بزنس کو اتنا گرو کرتا ہوا دیکھنا چاہوں گا. آج سے میں اپنا کیپٹل امپلائڈ 20 سال بعد اتنا دیکھنا چاہوں گا، جی پی اتنا دیکھنا چاہوں گا، میری گروتھ اس پرسنٹیج سے چلنی چاہیے، with no consideration of the hereafter. اس ایکویژن میں آخرت ہو ہی نہ. یعنی طول العمل، لمبی لمبی امیدیں یہ ہیں کہ انسان فیوچر پلاننگ کرے، اور فیوچر پلاننگ میں اتنا گھسا ہوا ہو کہ اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا دین اسلام، یا آخرت، یا موت اس کی ایکویژن میں ہی نہیں ہے. ایکویژن میں ہی نہیں ہے، یعنی موت سے بھولا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے. تو یہ جو اس طرح کی پلاننگز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں، اس کو طول العمل کہتے ہیں. فیوچر پلاننگز کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر تو اس میں آخرت کی یاد ہو، موت کی یاد ہو. تو مضمون کیا ہے؟ قابل مذمت وہ پلاننگز ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں ہیں، وہ لمبے لمبے خواب دیکھنا ہے کہ جس میں آخرت کی کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، آخرت کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا، یا اگر لایا گیا تو تھوڑا سا 1-2 ایلیمنٹ دین کے لیے ہیں. باقی مثال کے طور پر آج سے میرا 25 سال کا پلان یہ ہے کہ آج میرے وعلیکم السلام، آج میری ریٹیل شاپ 1 ہے تو 25 سال بعد میری 5 ریٹیل شاپس ہونی چاہیے.
विद अ जीपी मार्जिन ऑफ सो एंड सो परसेंटेज, इतना परसेंटेज होना चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड इतना होना चाहिए। हाँ, इस 25 साल में एक मिस्कीन सा मैंने थोड़ा सा एक उम्रा डाल दिया है, वो भी बरकत के लिए। बाकी कोई आखिरत की कोई तसव्वुर नहीं है, कोई मौत की तसव्वुर नहीं, भूला हुआ है। ये है तूलुल अमल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यज़ालु कल्बुल कबीरी शाबन फिस्नैन, ला यज़ालु कल्बुल कबीरी शाबन फिस्नैन, बूढ़े शख्स का दिल दो चीज़ों में हमेशा जवान रहता है, फ़ी हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, वफ़ी तूलिल अमल, और लंबी लंबी उम्मीदों में। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात कितनी सच्ची है कि एक बूढ़ा शख्स, आप तसव्वुर करें कि 70 ईयर ओल्ड मैन या कहने चले 85 ईयर ओल्ड मैन, ठीक है, 85 साल का एक बंदा है, उसको ये तो यकीन है ना कि कम से कम 5-6 साल में उसका टाइम पूरा हो जाएगा, ये यकीन है। चले एक नौजवान है, उसको तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद मैं 50 मैक्सिमम 50-60 साल जिंदा रह जाऊंगा, मैक्सिमम अगर रह भी गया तो, एक नौजवान है। लेकिन एक 80 साल का शख्स है, उसको तो ये यकीन होता है कि बस 5-6 साल से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उसके प्लान्स और उसकी उम्मीदें जो है वो 105 साल वाली होती हैं। एक बूढ़ा शख्स है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो दुनिया की मोहब्बत में बढ़ता जाता है, और दुनिया की लंबी लंबी उम्मीदें भी, अपने पोतों को यहाँ सेट करना है, अपने पोतों का बिजनेस यहाँ कराना है, इंश्योरेंस प्लान्स ले के रखने हैं, और पता नहीं क्या क्या प्लानिंग्स करके रखनी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इसका मतलब ये नहीं है कि नौजवान लंबी लंबी उम्मीदें कायम नहीं करता। हदीस में मतलब यह है कि हैरत है उस शख्स पर कि वो मौत के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उसको पता है 5-6 साल में यकीनी मौत आ जानी है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग्स होती हैं, उसकी जो ड्रीम्स होते हैं, उसके जो विजन्स होते हैं, वो 100 साल से भी ऊपर के होते हैं, और उसकी दुनिया से मोहब्बत इतनी होती है कि उसका कुछ कहना ही ना। तो लिहाजा ये एक बड़ा अहम हकीकत देखते हैं, अगरचे नौजवानों में ये पाई जाती हैं, लेकिन एक बूढ़े, एक हसन बसरी रहमतुल्लाह एक मजलिस में गए, वहाँ पे कुछ देखा कि बूढ़े लोग भी बैठे हैं और कुछ देखा जवान लोग भी बैठे हैं। तो बूढ़े लोगों को देख के मुखातिब किया कि ज़रा बताओ मुझे कि जब फसल तैयार हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया, काटी जाती है, हार्वेस्ट किया जाता है, तैयार हो गई, अब उसका टाइम ख़त्म। फिर नौजवान लोगों से मुखातिब हुआ और कहा कि ये बताओ कि फसल तैयार होने से पहले कोई आफत आती है उस पर? नौजवान लोगों ने कहा हाँ आ सकती है। यानी एक साइलेंट मैसेज था कि बूढ़े लोगों को ये बताने का कि तुम तो अभी तैयार हो चुके हो मौत के लिए, अब बस कटने की देर है इस दुनिया से। और जवान लोगों को ये मैसेज दिया कि तुम किस खुशफहमी में हो भाई, जिस तरह से फसल तैयार होने से पहले उस पर आफत आ जाए तो उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो एक नौजवान है, एक नौजवान के मौत का टाइम आने से पहले क्या वो मर नहीं सकता? एक नौजवान की बुढ़ापे आने से पहले क्या वो मर नहीं सकता? शायद पता नहीं हम कौन सी खुशफहमी में है कि हमें ये लगता है कि जब हम बूढ़े होंगे तभी मरेंगे भाई, नौजवानी में हमारी मौत नहीं आएगी। तो अगर इस खुशफहमी में है तो हमें हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने चाहिए और हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए। हमें पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग थे जो हमारी तरह सोचा करते थे कि अभी तो बहुत टाइम है ज़िंदगी में, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो फला जगह जॉब्स लेनी है, अभी तो उस जॉब में मैंने जाके जो है वो CEO बनना है, अभी तो मैंने ये डिग्री लेनी है, फिर कमाना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बंगले बनाने हैं, इतनी गाड़ी लेनी है। ये है लंबी उम्मीदें। आखिरत के लिए क्या करना है? कोई प्लान नहीं, कोई ज़ीरो प्लान, कोई प्लान ही नहीं। आखिरत का क्या है? ये चीज़ मार देती है इंसान को। ये चीज़ है तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें कायम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्न आदम कहता है कि मेरा माल मेरा माल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहाकुमुत तकासुर ये सूरत तिलावत कर रहे थे। गाफिल कर दिया है ऐ इंसान तुझे एक दूसरे से दुनिया में आगे बढ़ने की हिर्स ने,
میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرا یہ اتنی دکانیں ہوں، میرا اتنا بزنسز ہوں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے انسان کو غافل کر دیا اللہ سے، اللہ کے دین سے، ذکر سے، آخرت سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی آیات پڑھ کے فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. وہ بھائی ابن آدم کا کیا مال ہے سوائے اس کے جو اس نے کھا لیا، کنزیوم کر لیا، پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا اور صدقہ کر دیا. یعنی انسان کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کنزیوم کر لیا. اور پلاننگ اس کی کس میں چل رہی ہوتی ہے؟ جو اس کے پاس ابھی نہیں ہے. یعنی ورثہ اس کو شاید ایک انسان کو اتنے محبوب ہیں کہ ورثہ کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان جو بھی مال کی آگے فیوچر پلاننگز کر رہا ہوتا ہے 25-30 سال کی، تو وہ ورثہ کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اپنی نہیں کر رہا ہوتا. شاید ورثہ اس کو اتنے محبوب ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہی وہ ورثہ ہوں گے جو قیامت والے دن اس سے دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے. بلکہ بھاگے گا کیا؟ سورہ معارج میں آتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اپنے بیٹے کو آفر کرے گا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے. اس ورثہ کی خاطر، ان ورثہ کی خاطر میں نے اتنی لمبی لمبی ویژنز، اتنے لمبے لمبے ڈریمز، اتنے لمبے لمبے خواب دیکھے، پلاننگز کی، اور اس چکر میں نے اپنی آخرت برباد کی. اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کی. آخرت میں انہی ورثہ کو وہ فدیے کے طور پر آفر کرے گا، اللہ میرے بیٹے کو لے لے، میری ماں کو، میری بیوی کو، میرے بھائی کو، پورے قوم قبیلے کو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو لے لے، ثم ینجی، اور مجھے بچا لے. کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، یہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے. لہٰذا ایک بڑا ہی عجیب کردار ہے انسان کو. وہی ہے نا کہ یہ میں نے بتایا طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، یہ ایک دل کا مرض ہے. انسان کو پتہ ہے موت آنی ہے، کس کو نہیں پتہ موت نہیں آنی؟ کافر بھی جانتا ہے موت آئے گی، لیکن کیوں اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ زندگی اس کو پتہ ہے کہ میکسیمم اگر جاتی ہے تو ایوریج لائف جو ہے وہ آج کل 65-60 سال ہے. پلاننگ اس کی 1060 سال کی ہوتی ہے. تو کیا ہے یہ دل کا مرض ہے جو اس کو اس سے غافل رکھتا ہے. تو بھائی یہ اتنا خطرناک مرض ہے لمبی امیدیں کہ یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائے. ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد. اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، تو ایک لمبا عرصہ گزرا، وہ دین سے غافل ہو گئے، لمبی لمبی امیدیں دنیا سے قائم کرنے لگے. ثم قست قلوبہم، پھر ان کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل سخت ہو گئے. دل جب سخت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے دل سخت ہونا. nothing gets inside it. ٹھیک ہے، انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، انسان قرآن پڑھ رہا ہے، انسان وعظ و نصیحت سن رہا ہے، جمعے سن رہا ہے، درس ضرور سن رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ دل سخت ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازیں ہم پر اثر نہیں کرتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہ ہمیں منکر کاموں سے نہیں روک رہی. نمازی بھی ہوں گے لوگ اور بظاہر داڑھی بھی ہوگی اور پہلی صف میں ہوں گے، ہر سال حاجی ہوں گے، لیکن یہ حاجی اندر نہیں آ رہا، یہ نمازیں اندر نہیں آ رہی کیونکہ دل سخت ہے. گناہ ہوں گے، سود کے پہ کاروبار ہوں گے، دھوکے دیں گے، جھوٹ بولیں گے، لیکن نمازیں بھی پڑھیں گے کیونکہ نمازیں وہ اثر نہیں کر رہی. یہ دل کی سختی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں ایسے بظاہر جو دیندار بھی لگتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن ان کی جب باتیں سنیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ تو شروع ہی دنیا سے ہو رہی ہے، ختم بھی دنیا پر ہو رہی ہے. طول العمل، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی امیدیں. ایک دیندار شخص کا یہ حال ہے، جب لمبی لمبی امیدیں قائم ہوں گی تو دل سخت ہو جائیں گے، اور جب دل سخت ہوں گے تو اللہ کا کلام اثر نہیں دے گا. جب دل سخت ہوں گے تو نمازیں اثر نہیں کریں گی. جب دل سخت ہوں گے تو چاہے کتنے ہی خطبے، کتنے ہی مولویوں کو آپ سن لیں، کچھ نہیں ہونے والا. اس کے برعکس جب دل نرم ہوگا تو نرم کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہتھیلی کی طرح
جب کوئی بھی چیز نرم ہوتی ہے تو جو اس کی چیز اندر آتی ہے یہ پکڑ لیتی ہے, اس کو ایبزارب کر لیتی ہے. تو جب دل نرم ہوگا, اور دل نرم ہوگا تبھی انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله من قلب سلیم بقلب سلیم. اس دن جو ہے وہ نہ بیٹے نہ مال کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا, بلکہ وہ قلب سلیم جو ان امراض سے, ان بیماریوں سے, ان لمبی لمبی ہوپس, فالس ہوپ سے پاک ہوگا, یہی فائدہ دے گا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون سی؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمجھ میں آ گئی آپ؟ دل سخت ہونے کی وجہ یہی بنی کہ انہوں نے دینی احکامات کو بھلا دیا تھا, کیونکہ وہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے تھے اور بڑی بڑی لمبی امیدیں قائم کر لی تھیں. تو بتائیے رہا تھا کہ یہ جو طول العمل کی بیماری ہے, لمبی لمبی امیدیں قائم کرنا ہے, لمبی امیدیں قائم کرنا اور اس چکر میں آخرت کو بھلا دینا, آخرت سے غافل ہو جانا, موت کو بھلا دینا, یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اور تو اور یہ بیماری, یہ دل کی بیماری ہے, یہ انسان کو عمل سے بھی غافل کر دیتی ہے, عمل سے روک دیتی ہے. جیسے کہ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ من طال عملہ ساء عملہ, کہ جس شخص کی امیدیں لمبی ہو جائیں اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں. یار ابھی تو بہت لمبی زندگی پڑی ہے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, جسٹ لیٹ می سارٹ آؤٹ تھنگس ایٹ دا مومنٹ. میرا تھوڑا سا بینک بیلنس بڑھ جائے, میں تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, تھوڑے سے بزنس سیٹ کر لوں, تھوڑی سی پڑھائی کر لوں, پھر بہت لمبی زندگی بھی ہے. 40 سال میں, 50 سال میں نے دیکھے ہیں کچھ لوگ جو کہ 50 سال کی عمر میں نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اور مسجد میں آنا شروع کرتے ہیں. تو میرے پاس بھی بہت ٹائم ہے نا, ابھی تو مجھے انجوائے کرنے دو, لیٹ می انجوائے دس دنیا, مجھے بھی انجوائے کرنے دو. یہ انسان کو غافل کر دیا اس کے عمل سے اور دھوکے میں رکھا. یہ شیطان ہے جو انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے. اس کو کیا پتا, یہ جو سیلاب آئے ہیں کسی کو پتا تھا کہ یہ ہوگا؟ جو لوگ رہتے تھے, کیا ہمارے ارد گرد یہ سب اتنی آزمائشیں دکھائی دے رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اتنے عذاب نازل ہو رہے ہیں کہ اب بھی ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم پتہ نہیں بہت لمبی زندگی گزاریں گے. کس چیز نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ لمبی زندگی کیا چیز دھوکہ دیتی ہے؟ یہ شیطان اس کو وعدے کر رہا ہوتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ قرآن میں آتا ہے کہ شیطان وعدے کر رہا ہوتا ہے, لمبی لمبی امید ہے کہ بھائی ابھی تو بہت ٹائم ہے. اگر آپ نوٹ کریں نا تو یہی وہ لمبی امیدوں کا وعدہ شیطان نے انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا جنت میں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کیا تھا, یہی وہ پہلا اٹیک تھا, ٹریپ تھا شیطان کا, طول العمل کا, لمبی زندگی, لمبی لمبی امیدیں قائم کرنے کا, کہ جس کے ذریعے شیطان نے ہمارے جو پہلے نبی ہیں آدم علیہ السلام ان کو جو ہے وہ پھسلایا. کیا کہا تھا شیطان نے, ابلیس نے آدم علیہ السلام کو آگے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے, یعنی اگر اسے کھاؤ گے تو لمبی زندگی ہو جائے گی, مرو گے نہیں کبھی, ہمیشہ یہاں پہ رہو گے. تو لہٰذا شیطان کا پہلا ٹریپ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ یہ باور کراتا ہے کہ بھائی بھی بہت ٹائم ہے. یار آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ شیطان جب انسان تہجد کے لیے اٹھنا چاہتا ہے نا تو شیطان اس کو تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے, 3 نوٹس باندھتا ہے. یہاں پہ شیطان اس کو 3 نوٹس باندھتا ہے کہ, اور ہر نوٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت بڑی رات پڑی ہے, ابھی چھوڑ دے, ابھی سویا رہے. تو شیطان اس کو تہجد میں لمبی امیدیں قائم کرتا ہے, بڑی رات ہے, ابھی کوئی ٹینشن نہیں. اور پھر بندہ جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اجالا ہو چکا ہے, تہجد تو کیا فجر بھی نکل گئی. تو شیطان زندگی کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے کہ انسان کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ ہر رات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ہر رات انسان کے ساتھ شیطان یہ کرتا ہے, اور انسان کی زندگی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. انسان لمبی لمبی امیدیں قائم کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں 40 سال بعد 50 سال بعد کچھ نہ کچھ کر لوں گا, کچھ نہ کچھ اللہ کو راضی کر لوں گا, اس وقت توبہ کر لوں گا.
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں تو لمبی لمبی امیدوں میں لگا ہوا تھا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا. تو نیند سے اٹھ کے اگلی رات پھر ہے اس کے پاس اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی، لیکن پھر دوبارہ زندگی میں جانے کی اس کے پاس کوئی چانسز نہیں ہے. بس زندگی ایک ہی ملتی ہے، اسے ضائع کر دی لمبی امیدیں قائم کر کے. تو لہٰذا یہ انسان کو عمل سے بھی روک دیتی ہے کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہے. ہمیں کیسے پتا کہ ہمیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر زندگی مل بھی گئی تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں توفیق ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ابھی گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، گارنٹی ہے اس کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب بھی کوئی گناہ کرنے کا موڈ ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کے دین پہ چلنے کو ڈیلے کرنے کا پلان ہو، تو اپنے آپ سے ایک لیٹر لکھ کے وہاں پہ سائن کر کے کسی کی گارنٹی یا اپنی گارنٹی دے دینا کہ میں گارنٹیڈ زندہ رہوں گا، یا گارنٹیڈ مجھے توبہ کی توفیق ملے گی، گارنٹیڈ. اگر گارنٹی ہے تو پھر کر لیجئے گا، اگر گارنٹی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اس کو آج سے کرنا شروع کرتے ہیں. لیٹ کیوں؟ یار ہم نے کتنے ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم دین پہ آ جائیں، لیکن نوجوانی کی حالت میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے. کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کے پاس آج وہ ہے، وہ سامان تیار ہے کہ آپ اللہ، اگر موت آ گئی، اگر موت آ گئی آج، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ ایک غریب انسان ہو. غریب سے مراد انجان، اسٹرینج. ایک بندہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ غریب ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹرینج ہوتا ہے. نو ون نوز ہم اینڈ ہی نوز نو بڈی. تو لہٰذا ایک انجان سی فیلنگ میں رہتا ہے، وہ ایک گھبراہٹ سی فیلنگ میں رہتا ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ اپنی بلڈنگز اور اپنے بزنسز قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو، بلکہ انجان سا رہتا ہے. اور اتنی نہ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، نہ لوگوں میں ایکسیپٹنس کے لیے بھاگتا ہے، نہیں. او عابر السبیل، یہ ایسے رہنا دنیا میں جیسے کہ ایک مسافر ہو، ایک ٹریولر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر اتنے سارے نشان پڑے ہوئے تھے. تو صحابہ نے کہا ہم آپ کے لیے ایک اچھا سا فرش، اچھا سا ایک بستر ہم آپ کے لیے تیار کر دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما لی ولد دنیا، میرا اور دنیا کا کیا معاملہ ہے؟ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں کہ جو راہ چلتا گیا، ایک درخت آیا، اس کا سایہ لیا، اس کے سایہ میں بیٹھ گیا اور پھر چلتا بنا. میں تو یہ ہوں، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ جب انسان اپنے آپ، یہ ایک تھاٹ پیٹرن چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی بات چل رہی تھی کہ لمبی امیدیں قائم کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے. پہلی چیز، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو قرآن حدیث اثر نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے کہ پتھر جتنے سخت ہوتے ہیں نا، ان سے بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ان میں نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. جو پہاڑ ہے، جب اللہ تعالیٰ ان پر کلام، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ان پہاڑوں پر نازل ہو جائے تو ان پر بھی اللہ کی خشیت سے دراڑیں پڑ جائیں. یہ سخت ہے. انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ پتھروں سے بھی جو ہے وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان عمل میں کمزور ہو جاتا ہے. شیطانی ہیلا ہے یہ. شیطان اگر اس ٹریپ میں انسان کو کامیاب ہو جائے، سارے اعمال اس کو پھر اور محنت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. سوال یہ ہے کہ یہ لمبی لمبی امیدیں انسان قائم کیوں کرتا ہے؟ یہ لمبی امیدیں انسان کیوں قائم کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی چیز، دنیا کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا. دنیا کیا ہے بھائی؟ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ دنیا ایک دھوکہ ہے.
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کیا ہے؟ کمپٹیشنز، کھیل تماشا. کھیل کیا ہوتا ہے؟ تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بچے کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلا فار دا ٹائم بینگ، اور پھر اس کے بعد سب توڑ پھوڑ کے چلے گئے، اور پچھلی یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو ہم بھی کچھ ایسے ہی کھیل کھیل رہے ہیں. ہماری عمر ان سے مختلف ہے اور کھلونے مختلف ہیں. ان کے کھلونے اور ہیں، بڑوں کے کھلونے اور ہیں. کھیل ہم بھی بچوں کی طرح ہی رہے اس دنیا میں. اس سے پنگا لے لیا، اس کو بٹھا دیا، اس کو نیچے کر دیا، اس کو مارنا ہے، اس کو دبانا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے. بچے بھی تو یہی کرتے ہیں کہ اس بچے سے آگے بڑھنا ہے، اس کو آگے نہیں آنے دینا، اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو بلی کرنا ہے. یہی جو اسکول میں کھیل کھیلا کرتا تھا نا بچہ، وہ بڑا ہو کے بھی یہی کھیل کھیلتا ہے. ٹوائز بدل جاتے ہیں، کھلونے بدل جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے، کمپٹیشن، گیم، تماشا، کھیل، بس اور کچھ نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے. دنیا ایک دھوکہ ہے. دنیا آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا سے کچھ فائدہ لے لوں گا، دنیا مجھے کچھ مزہ دے دے گا، کچھ لذت دے دے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا ہے. ڈسپشن. وائی؟ کیوں؟ دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں اندر سے. تو دنیا جو اپنا آپ دکھاتی ہے انسان کو، ہری بھری گرینری، پلیجرز، ہیپینس، اطمینان، یہ دنیا اپنا آپ دکھاتی ہے لوگوں کو. اور لوگ سمجھتے ہیں اگر مجھے دنیا مل جائے گی تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں گی، میں ٹینشن فری زندگی گزاروں گا، میرا دل مطمئن ہو جائے گا. یہ دنیا اس کو دکھاتی ہے اور انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا الٹ ملتا ہے اس کو. ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، کنفیوژن، ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اس کو ملتی ہیں. دنیا دھوکے کا سامان ہے. دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں قائم کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت سے غفلت. آخرت سے جب انسان غافل ہوگا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی جیوز کے بارے میں کہا، جو کہ یہود ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دنیا کی زندگی پر مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے. دنیا کی زندگی کی بہت حریص ہوتے ہیں، بس ان کو دنیا کی زندگی چاہیے چاہے جیسی بھی ہو. کون؟ یہود. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی دنیا کی زندگی کو بہت چاہتا ہے، پسند کرتا ہے اور حریص ہوتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ان میں سے ایک چاہتا ہے کہ ان کو 1000 سال زندگی دی جائے. یہ مشرک یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال زندگی دی جائے. پتہ ہے کیوں مشرک اور یہ یہود یہ دنیا کی زندگی کے بڑے حریص ہوتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا سے بڑی محبت ہوتی ہے ان کو، اور آخرت سے غفلت ہوتی ہے. جب آخرت کے بارے میں انسان مستحضر رہے گا، آخرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے گا، تو پھر دنیا کی زندگی سے غافل نہیں ہوگا، آخرت سے غافل نہیں ہوگا. تو ان میں سے ایک یہ سمجھتا ہے کہ ان کو لمبی لمبی زندگی 1000 سال زندگی مل جائے گی تو وہ بالکل ان کو مزہ دے گا، ان کو ٹینشن فری ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. اسی طرح لمبی لمبی امیدیں انسان اس لیے بھی قائم کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو بھلا بیٹھتا ہے. انسان کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، توحید، عبادت. جب انسان اپنی زندگی کے مقاصد کو بھلا دیتا ہے تو پھر انسان لمبی لمبی امیدوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں آج کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، مقصد زندگی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے، دوسرا کہتا ہے انجینئر بننا ہے، تیسرا کہتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. وہ بھائی مقصد طے ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو یہ بتا دیا کہ مقصد تو میں نے تمہارا طے کر دیا، تمہیں اتنی تکلیف نہیں لینی کہ تم اپنا مقصد ڈیسائیڈ کرو کہ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، بندگی، توحید، لا الہ الا اللہ. یہ مقصد ہے. آپ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور آپ نے اور میں نے، وہ کیا ہے؟ اس مقصد کو اچیو کیسے کرنا ہے. مقصد ڈیفائن نہیں کرنا اپنا. ہم آج اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی میرا تو ویژن یہ ہے، فلاں کا ویژن یہ ہے. بچے تمہارا خواب کیا ہے؟ میرا خواب یہ ہے.
یہ سوال ایک مسلمان سے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، سوال ہی غلط ہے ایک مسلمان کے لیے. بھئی خواب تمہارا کیا ہے، ویژن کیا ہے، گول کیا ہے، الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے. اس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ تکلیف، اتنا زور نہیں لگانا اس دماغ پہ اپنے آبجیکٹیوز اور اپنے پرپس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. طے زور پتہ ہے کہاں لگانا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ کو پانے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. کس راستے مختلف ہیں اس لا الہ الا اللہ کو پانے کے لیے؟ ایک راستہ جہاد ہے، ایک راستہ علم ہے، ایک راستہ جو ہے وہ عبادت ہے. یہ مختلف راستے ہیں کہ میں نے اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے. یہ اس پہ تھوڑا سا انسان کو ذہن لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنا جو بھی مقصد ڈیسائیڈ کرے گا، مثال کے طور پر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ایک موبائل مینوفیکچرر ہے اور اس نے موبائل مینوفیکچرر جو ہے وہ موبائل مینوفیکچر کرنے کا مقصد آبجیکٹیو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بات چیت ہو سکے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن، بیسک بنیادی پرپز اس کا کمیونیکیشن ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کو موبائل فون، آپ کے پاس موبائل فون آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے نا وہ میں اس پہ رکھ کے کھانا کھاؤں گا، اس موبائل پہ پلیٹ رکھ کے میں کھانا کھاؤں گا. میری مرضی، میرا فون ہے، میں ہی مقصد ڈیفائن کروں گا. تو آپ کے لوگ کیا کہیں گے؟ غلط استعمال کر رہے ہو، مطلب یو آر بینگ اسٹوپڈ، رائٹ؟ پاگل ہیں آپ. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایک تو لوگ پاگل بھی کہیں گے اور واقعی آپ پاگل ہوں گے بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ مقصد اچیو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ مینوفیکچرر جو تھا اس کے مقصد سے آپ کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. آپ وہ پرپز بھی اچیو نہیں ہوگا، وہ موبائل خراب ہو جائے گا. اس پہ آپ ہر 3 ٹائم پلیٹ رکھ کے کھانا کھائیں گے، موبائل خراب ہو جائے گا، میل فنکشن کرنا شروع کر دے گا. لہٰذا خالق کا بنایا ہوا، خالق نے ہمیں اور آپ کو بنایا، مقصد بھی بتا دیا. اگر ہم خالق سے اس مقصد میں کانٹرڈکٹ کریں گے، ہم الگ چلیں گے. خالق نے جو مقصد ڈیفائن کیا ہمارے لیے، ہم الگ ہی چل رہے ہیں، تو کیا مقصد اچیو ہو سکے گا؟ کبھی نہیں، بلکہ الٹا آپ میل فنکشن کرنے لگیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ سٹریس میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا لمبی امیدیں انسان کب قائم کرتا ہے؟ جب اپنے ان مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے، ان مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور میں اس دنیا کی جب گند دیکھتے ہیں، فتنوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں بار بار کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے. اس لیے ہمیں اس مقصد کو، یہ صرف کافر کے لیے نہیں ہے، ایک مسلمان، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے جب آخری 1/3 پہر میں اٹھتے تو آسمان کی طرف دیکھتے اور سورہ آل عمران کی آیات کو تلاوت کرتے تھے، اور ان آیات، سورہ آل عمران کی آخری آیات کو تلاوت کرتے تھے. ان آیات میں انسان کی زندگی کے مقاصد کو بتایا گیا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے بدل کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. عقل والے وہ جو ہر حال میں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز رات اپنے اس آبجیکٹیو کو، اس مقصد کو ریوائز کر رہے ہیں کہ میرا مقصد یہ تھا، اور پھر ان آیات کو تلاوت فرما کے اپنے مقاصد، اپنے تخلیق کے مقاصد کو ریوائز کر کے تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ ان مقاصد کو ریوائز کیا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے. تو جب مقصد سے انسان غافل ہو جائے گا تو پھر اپنے مقاصد قائم کرے گا کہ میں نے یہ بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اچھا ڈاکٹر بننا ہے تو کون سا ڈاکٹر بننا ہے، کیسا ڈاکٹر بننا ہے، سارا خود انسان ڈیفائن کرے گا. کیا وہ یہ سارے خواب اچیو کر سکے گا؟ بورڈ نہیں ہے یہاں، بورڈ یہاں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے لمبی امیدوں کو سمجھایا. اس کو سمجھے ذرا، بڑی ڈرائنگ کر کے ڈرا کر کے سمجھایا. تو
تو اس لیے میں بھی آپ کو ڈرا کر کے سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کی زندگی کی مثال ایسی ہے. یہ مثال ہے. یہ انسان کی زندگی کی حدود ہے. یہاں سے بھی اس کو موت نے گرا ہوا ہے, یہاں سے بھی موت نے گرا ہوا ہے, یہاں سے بھی موت نے گرا ہوا ہے, یہاں سے بھی انسان کو موت نے گھیرا ہوا ہے. یہ ابن آدم ہے. چاروں طرف سے انسان کو کس نے گھیرا ہوا ہے؟ موت نے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسکوائر بنا کے اسکوائر سے ایک بیچ سے لکیر ڈرا کی, بیچ سے ایک لکیر ڈرا کی جو کہ اسکوائر سے باہر جا رہی تھی, جو کہ اسکوائر سے باہر جا رہی تھی. اور فرمایا کہ یہ ابن آدم کی موت کا وقت ہے اور یہ اس کی خواب ہے, یہ اس کے لمبی لمبی امیدیں ہیں جو کہ موت سے بھی آگے جا رہے ہیں. یعنی اگر انسان کی زندگی 40 سال ہے تو اس کے خواب جو ہے وہ 1040 سال تک جا رہے ہیں. میں یہ کروں گا, میں وہ کر لوں گا, میں کمپنی کا CEO بن جاؤں گا, میں اپنی ماں کو حج بھی کرانا ہے, میں نے اپنے بچے بھی پالنے ہیں, اپنے بچوں کا گھر بھی میں نے لینا ہے ڈیفینس میں, اتنا گز کا پلاٹ ہوگا, اپنے بچوں کا کاروبار بھی سیٹ کرنا ہے, ان کو باہر ایجوکیشن کے لیے بھی بھیجنا ہے وغیرہ وغیرہ, یہاں تک کہ اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی, خبردار جب روح اصلی تک پہنچ جائے گی. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. آس پاس لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو کوئی مولوی صاحب اس کو دم کرتے ہیں, یہ اتنی جلدی کیسے جا رہا ہے ہم سے. وکیل اس کے آس پاس لوگ کہیں گے فیملی والے یہ کہاں جا رہا ہے, ابھی تو اس نے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے, بڑی بڑی کمپنیز, بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش کرنے تھے. وظن انہ الفراق, اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ یقین کر لیتا ہے اب فراق یا نہیں جدائیگی کا وقت ہے, اب تو جدائیگی کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی سے لپیٹ دی جاتی ہے. یہ سارے خواب دیکھتا رہتا ہے اور لیکن یہ اس کا وقت آ جاتا ہے. آس پاس کے لوگ بولتے ہیں یار یہ تو ابھی تو اس نے, ماں بولتی ہے ابھی تو اس نے مجھے بڑھاپے میں میرا سہارا بننا تھا. میں نے, باپ کہتا ہے میں نے اس کو اتنا باہر بھیج کے UK بھیج کے میں نے پڑھایا, اس نے تو ابھی اچھی جاب کر کے مجھے پیسے دینے تھے, میرا سہارا بننا تھا. اور آس پاس لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اس کو بچا لے یار, کوئی بچا لے. وظن انہ الفراق, لیکن وہ یقین کر چکا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. الی ربک یومئذ المساق, اپنے رب کی طرف. اس کے لیے تیاری کر لو بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسکوائر ڈرا کیا کہ یہ انسان, یہ ابن آدم ہے اور یہ انسان کی موت کا وقت ہے. یہ انسان کی موت کا وقت ہے, یہ انسان کی امیدیں ہیں, یہ انسان کی امیدیں ہیں. اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی لائنز, اس لائنز کا کراس ڈرا کی اور کہا کہ یہ حوادث ہیں, یہ ایونٹس ہیں جو انسان کے اس خواب کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ آزمائشیں ہیں, سیلاب آ گیا, یہ نہیں تو یہ آ جاتا ہے بیٹا بیمار ہو گیا, یہ نہیں تو یہ آ جاتا ہے والد صاحب فوت ہو گئے, یہ نہیں تو یہ آ جاتا ہے زلزلہ آ گیا. ہر طرف سے, چاروں طرف سے اس, یعنی یہ جو خواب ہے نا, یہ جو خواب ہے نا, اس کا پیچھا کر رہے ہیں. ایک تو یہ موت اور ایک یہ آزمائشیں, تکلیفیں, مصیبتیں, پریشانیاں. اس چیز کے لیے, اس حصے کے لیے انسان جو ہے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ آگے پیچھے سے اس خواب کو اچک لینے کے انتظار میں یہ آزمائشیں. کیا آپ کو نہیں لگتا جن پر آزمائشیں آتی ہیں, جن پر تکلیفیں آتی ہیں, خواب ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں, یہ وہ آزمائشیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ مس ہو جائے تو یہ آ جاتا ہے, یہ مس ہو جائے تو یہ آ جاتا ہے. اس اتنے سے حصے کے لیے وہ بھی کنفرم نہیں ہے, یہ بھی صرف امیدیں ہیں. صرف اس کے لیے جو ہے وہ بندہ پوری زندگی لگا دیتا ہے.
कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं ये बंदा कितना गाफिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाज़ा इब्न आदम, ये इब्न आदम है, ये इब्न आदम है, वह हाज़ा अजलु, और यहाँ पे इशारा करके कहते हैं कि ये इंसान की मौत का वक्त है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ फैलाते हैं और कहते, यहाँ तक फैलाते हैं और कहते हैं वसम्मा अमलुहु वसम्मा अमलुहु वसम्मा अमलुहु, 3 दफ़ा। और ये इंसान की ख्वाहिशें हैं, ये इंसान की उम्मीदें हैं, ये इंसान के ख्वाब हैं, ये मौत है, ये इंसान के इतना करीब है, और उम्मीदें कहाँ हैं? इसका मतलब ये है कि क्या इंसान जो उम्मीदें बांधता है और जो लंबे लंबे ख्वाब देखता है, क्या वो पूरे होंगे? नहीं, यही इस हदीस से हमें मिल रहा है। और भी दूसरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके एग्जाम्पल भी बताई। एक लकड़ी, बड़ी सी गाड़ी ज़मीन में, और इसके आसपास दूसरी छोटी लकड़ियाँ गाड़ी, और कहा कि ये इंसान की मौत है, छोटी लकड़ी, और बड़ी लकड़ी जो है वो ये है इंसान की लंबी लंबी उम्मीदें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस बात को समझाया है ताकि कहीं हमें समझ में आ जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है जब ये मर्ज़ जब दिल में आ जाए ना, तो ये दुनिया और आखिरत इंसान की तबाह और बर्बाद कर देता है। लिहाजा होता क्यों है दुनिया की मोहब्बत? दुनिया की हकीकत को जानो। दुनिया आपको नहीं देगा, दुनिया धोखा है। दुनिया आपको अपना आप दिखाता है, वो देता नहीं है। इंसान पीछे भागता रहता है। ये दुनिया सलफ फरमाते हैं कि ऐसे ही है, इंसान के साए की तरह है। इंसान अपने साए के पीछे भागता है, मिल जाएगा उसे? नहीं। लेकिन अगर इंसान अपने साए से दूर भागेगा तो साया उसके पीछे भागेगा। दुनिया भी ऐसी है, उसको लेने जाएगा नहीं मिलेगी, उससे दूर भागेगा उसके पीछे पीछे आएगी। ये दुनिया है, ये दुनिया की हकीकत है। तो दुनिया की हकीकत को जब इंसान जान ले कि भाई दुनिया कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं आपको एक बड़ी सी गाड़ी दूं और कहूं कि ये चलाओ और मैं कल सुबह आपसे ले लूँगा, आपको चलाने में मज़ा आएगा? थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स बहुत ही उसकी अकल मारी गई होगी, कहेगा यार बस छोड़ो, अभी कल सुबह देखेंगे, अभी तो मैं फुल एंजॉय कर लूँ, फुल ड्रिफ्ट लगा लूँ, फुल डोनट्स बना लूँ, अभी मैं फुल चिल कर लूँ उस गाड़ी के अंदर। आप उसको बेवकूफ़ करने हैं, ये क्या हो गया आपको? 4-5 घंटे के लिए गाड़ी मिली और तुम इतना भूल गए हो। फिर तुम इस गाड़ी के आदी हो जाओगे, तुम इस लज्जत के आदी हो जाओगे, और कल सुबह तुमसे ले ली जाएगी तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, इस लज्जत के आदी हो जाओगे। तो इंसान अब दुनिया की लज्जत का आदी अपने आप को बनाता है। इंसान दुनिया का नशा अपनाता है और फिर जब उससे छिन जाता है तो वो मायूस हो जाता है। तो लिहाजा ये दुनिया, ये जान लो कि ये दुनिया की हकीकत, ये फ़ानी भी है और धोखा भी है। अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान में यही फरमाया कि ये धोखा है। धोखा कैसे है कि आपको जो अपना आप दिखाता है वो होता नहीं है। दूसरा, ये फ़ानी है, टेम्पररी है। ये मान लो कि ये टेम्पररी है। जब आपको पता है कि भाई ये छिन जाएगा, सब चला जाएगा, तो आप लज्जतें लेना छोड़ देंगे। लज्जतें नहीं आएंगी आपको दुनिया में। आपको पता है कि यार ये चला जाएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो लिहाजा ये जो लंबी लंबी उम्मीदों का जो मर्ज़ है वो आता इसलिए है कि दुनिया की मोहब्बत होती है, आखिरत से गफलत होती है, और मकसद, इंसान अपने मकसद से गाफिल हो जाता है। कुछ अलामात हैं कि अगर अपने आप को जांचना है कि मैं इस मर्ज़ में मुब्तला तो नहीं हूँ। कुछ अलामात हैं। एक, बीइंग कंटेंट विद दुनिया, कंटेंट विद दुनिया, दुनिया से आप मुतमईन हो जाएं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना वरज़ू बिल हयातिद दुनिया वत्मअन्नु बिहा, बेशक वो लोग जो हमसे मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, आखिरत पर उनको यकीन नहीं है, वरज़ू बिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी पर वो खुश हो चुके हैं, चिल कर रहे हैं, वत्मअन्नु बिहा, और उसी पर एतमाद कर बैठे हैं। बस अब दुनिया ही ठीक है, दुनिया ही मज़ा दे रही है। तो ये अलामत है कि इंसान लंबी लंबी उम्मीदों का शिकार हो चुका है। दूसरी अलामत ये है कि आपकी बातचीत देखें, आपके टॉपिक्स देखें, आपकी कॉन्वर्सेशन देखें। अगर आप कहीं मजलिस में बैठते हैं या कहीं बात करते हैं, अगर आपकी बात की इब्तिदा सियासत से और इंतहा गाड़ियों पर, आपकी बात की इब्तिदा
ملک کے معاشی حالات پر اور انتہا ورلڈ پالیٹکس پر، دنیا کی ارد گرد ہی آپ کی کانورزیشنز گھوم رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر سے مراد کوئی بھی دین کی بات نہ ہو، کوئی قرآن حدیث نہ ہو، ہر وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، وہ قیامت والے دن حسرت، باعث حسرت بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ ہم اپنی آج کل کی جو کانورزیشنز ہیں، اپنی کمیونیکیشن ہے، ہماری باتیں ہیں، آپ دیکھ لیں جب دعوتوں میں جاتے ہیں تو جب ایک راؤنڈ ٹیبل لگتی ہے تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ شروع سے لے کر آخر تک دنیا کی باتیں، بس دنیا دنیا دنیا، سر پک جاتا ہے دنیا دنیا سن کے۔ کہیں اگر دین کی بات لاؤ تو کہتے ہیں بھائی یہ آپ کہاں سے مولوی پن اپنا شروع کر دیا آپ نے، یہ تبلیغ، یا تبلیغ مسجد میں کیا کرو، ہم مسجد میں سن لیتے ہیں، اب جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا انجوائے کرنے دو، اگر ہم تھوڑا سا پارٹی کرنے دو، مسجد میں ہم تھوڑا بہت یہ جمعے کے خطبے میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بس یہ اتنا دین ہم کر لیتے ہیں۔ نہیں، اگر انسان کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت تلاش کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ڈونٹ فارگیٹ یور پورشن آف دا دنیا۔ ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مین پرپس کیا ہے؟ جیو آخرت کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو آخرت حاصل کرنے کے لیے کنزیوم کرو، آخرت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کرو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت ہیلتھ جو بھی دیے اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو۔ ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو بھی نہ بھول جانا، دنیا کا ایک پورشن ہے، اس کو اس کا ڈیو دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آخرت کا پورشن جمعے کے لیے رکھ لیتے ہیں یا مسجد کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورشن کہا ہے کہ دنیا کا پورشن اس کو نہ بھولنا، اس کو اپنا ڈیو دینا، تاکہ تم آخرت کے لیے اچھی تیاری کر سکو۔ تو لہٰذا اگر آپ کی ساری بات چیت، آپ کی ساری کانورسیشنز، آپ کے سارے موضوعات بس دنیا کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، تو پھر جان لیں کہ آپ کے اندر لمبی امیدوں کا مرض پایا جاتا ہے، دنیا کی محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ ہیپینس کو، پلیجر کو، سکسیس کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آیا کہ آپ مادی طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سکسیس یہ ہے؟ آج ہم سنتے ہیں نا کہ مغرب بڑا سکسیسفل ہے، مغرب کامیاب ہے، آج مغرب ویسٹ کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ سوچ ہی خراب ہے ہماری۔ قرآن اور حدیث نے جو ہمیں کامیابی کا تصور دیا وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ کامیابی کا تصور ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیابی۔ ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ٹھیک ہے مانا، اس نے گیجٹ زیادہ بنا لیے، ویپنری اس کے پاس زیادہ ہے، وہاں کرائم ریٹ کم ہے، وہاں کرپشن کم ہے، مانا، لیکن یہ ترقی تھوڑی ہے۔ مادی ترقی تو ہو سکتی ہے، کلی ترقی تھوڑی نہ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم ترقی کو، کامیابی کو، پلیجر کو کن ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں؟ اگر تو ہم مادی نظریات سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھئی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے، کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اچھا اور کامیاب انجینئر بن جائے، یہ کامیاب ہے۔ تو اگر تو ہم کامیابی کو ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہ لمبی امیدیں کا مریض ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ لیکن اگر ہم کامیابی کو، آج ہم دیکھیں نا، جب ہم اپنے بچیوں کے لیے بھی رشتے وغیرہ دیکھتے ہیں تو یہی پہلو ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی کمائی کی سیلری کیا ہے، جاب کیا ہے، یہ پتہ۔ اگر دین کے بارے میں اگر پوچھ لیا تو یہ پوچھ لیتے ہیں، وہ بھی نان سیریس کوشچن، کہ نمازیں پڑھتا ہے؟ ہاں تھوڑی بہت 2-4 پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اوکے، دین از اوکے، اور دنیا تو ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی کمپنی چلا رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جب ایشوز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دیا کہاں ہے اپنی بچی کو؟ اللہ پر بھروسہ کر کے، تھوڑا سا صبر کر کے اچھے رشتوں کو تلاش کریں۔
میرا مقصد یہ ہے بتانا کہ انسان کی سوچ، جب انسان کے اندر لمبی امیدوں کا مرض پایا جاتا ہے تو انسان کی سوچ جو ہے وہ دنیا داری والی ہو جاتی ہے. یعنی اب وہ ہر چیز جو ہے وہ دنیا کے پیمانے سے دیکھتا ہے. لذت، ہیپینس اس کو تب ملے گی جب موبائل فون ملے گا. یعنی وہ ہیپینس کو ڈیفائن کیسے کرتا ہے کہ میری ڈیزائرز پوری ہو جائیں، میری جسمانی خواہشات پوری ہو جائیں. ہیپینس اس کے نزدیک کہیں دور دور تک اس طریقے سے ڈیفائن نہیں ہوتی کہ اللہ کے ذکر سے اس کو اطمینان ملتا ہے. روحانی ہیپینس اس کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں ہے، اس کی ایکویشن میں ہی نہیں ہے. اسپرچول ہیپینس اونلی اینڈ اونلی مٹیریل ہیپینس. لہٰذا یہ بھی ایک علامت ہے کہ انسان اس مرض میں مبتلا ہے، لمبی لمبی امیدیں، طول العمل. اور ایک اور بھی علامت ہے جس سے انسانی پتہ کر سکتا ہے کہ میں آخرت کے لیے جی رہا ہوں یا دنیا کے لیے جی رہا ہوں، یا میری دنیا سے محبت میرے اندر تو بھری ہوئی نہیں ہے، یا آخرت سے میں کہیں غافل تو نہیں ہوں. آپ دیکھیں کہ اس کی ڈیلی، منتھلی، ایئرلی پلانز کیسے ہوتے ہیں. ڈیلی پلانز کیسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے تو میرا پلان میں کہیں ایسا ہے کہ 9 بجے فلاں جگہ، جس جگہ میں نے دعوت میں جانا اس جگہ قریب میں مسجد ہے، 9 بجے وہاں پہ عشاء کی جماعت ہے، تو میں عشاء کی جماعت نماز پڑھ کے اس دعوت میں جاؤں گا. یا اگر میں نے شام میں اگر کہیں میں نے میٹنگ رکھنی ہے اپنی بزنس کی تو میں میٹنگ کو آگے پیچھے کروں گا آن دا بیسس کہ میری عصر کی نماز اس وقت ہے. یا تو عصر کی نماز سے تھوڑی سی پہلے میں میٹنگ رکھ لوں، یا میٹنگ کے بعد عصر کی نماز کا، یا عصر کی نماز کے بعد میٹنگ رکھ لوں. کیا میری ڈیلی بیسس پہ جو پلاننگز ہیں وہ نماز کی جماعت کے اراؤنڈ ریوالو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیا میں رات کو یہ سوچ کے سوتا ہوں کہ میں نے فجر پر اٹھنا ہے یا تہجد پر اٹھنا ہے؟ یعنی میرا سونا، میرا کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنا، میرا کسی دعوت کو اٹینڈ کرنا، میری میٹنگز آرگنائز کرنا دینی معاملات پر پیوٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ از دس میکنگ سینس؟ میری دنیاوی معاملات دینی معاملات کی بنیاد پر کھڑے ہوئے یا نہیں؟ یعنی میں جو روز مرہ کے جو معاملات ہیں وہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے نماز کے اوقات کیسے ہیں. میں فلاں جگہ نماز، یعنی ان نماز کے اوقات میں اپنی دنیاوی کوئی معاملات نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، یعنی میرا اٹھنے کا ٹائم، میرا سونے کا ٹائم، میرا کھانے کا ٹائم، میرے میٹنگز کا ٹائم، یہ ٹائم کون ڈٹرمن کرے گا؟ دین کے ٹائم. یعنی دین کے جو ٹائمز ہیں، نمازوں کے جو ٹائمز ہیں، تہجد کے جو ٹائمز ہیں، قرآن پڑھنے کے جو ٹائمز ہیں، یہ ڈٹرمن کریں گے کہ میرے دنیا کے ٹائمز کیا ہونے چاہیے، یا دنیا کی زندگی اور دنیا کے معاملات کے ٹائمز کیا ہونے چاہیے. آج ہمارے الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میٹنگ نہ مس ہو جائے، میٹنگ کر لیتے. نماز تو بھائی بہت بڑا گیپ ٹائم پیریڈ ہے نا، اور پھر قضا بھی انسان کر سکتا ہے، اور اگر نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ انسان اس کے اندر نہیں پڑھی نا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بڑی زندگی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے. لمبی امیدیں، فالس ہوپس، ایئرلی پلانز. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے جتنے پلانز ہیں، دنیا کے پلانز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے بزنس کو گرو کرتے ہیں، ایک فیوچر سیٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بچوں کا ایک فیوچر سیٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اس ایکویژن میں آخرت کا پلان نہ ہو. جب تک کہ اس ایکویژن میں آخرت کا پلان ہو. آخرت کا پلان اس ایکویژن میں ہے کہ آخرت کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. میں نے قرآن کو فلاں کلاسز میں اٹینڈ کرنا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ویکلی کلاسز لینی ہے، تہجدیں پڑھنی ہے، مہینے میں کم از کم ایک دفعہ قرآن ختم کرنا ہے. یہ بھی تو ہونا ایکویژن میں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے ایئرلی پلانز خراب ہیں، فارغ ہیں بالکل. اختصار کے ساتھ ہم سلوشنز پہ آ جاتے ہیں اور اس کو جلدی ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بندہ طول العمل یعنی اس مرض میں مبتلا ہے، سلوشن کیا ہے، کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے اپنے تھاٹ پیٹرن کو چینج کرے، اپنے سوچنے کے انداز کو، کہ اس دنیا میں رہنے نہیں آیا، اس دنیا میں لذت حاصل کرنے نہیں آئے. دنیا یوٹوپیا نہیں ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ مصیبتیں ہی بھیجتا ہے نا، سیلاب وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ بندے کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. بندے نے اتنی محنت سے کاروبار سیٹ کیا، گھر بنایا، ایک جھٹکے میں سیلاب آیا اور سب چلا گیا.
تاکہ بندہ تھوڑا دنیا سے کٹ آف ہو. بھائی تو دنیا کے لیے اتنا جنون تھا تیرا دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے یہ تجھے دکھا کہ تجھے دنیا سے کٹ آف کیا ہے کہ دنیا جنت, دنیا جی لگانے کی نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, دنیا میں جی نہیں لگایا جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب, مصیبتیں, آزمائشیں دیتے رہتے ہیں بڑی مصیبت سے پہلے, تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں, ہمیں پہچان لیں. آج دیکھیں اللہ اکبر, ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, پورا دن فارغ ہیں, ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, ایک نماز. ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آزمائش ہے, ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے, ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. اگر مشکل میں اگر کسی کو پکارا تو یا غوث اعظم کی آوازیں لگائیں بس. اللہ ایک توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیے جائیں. آواز نکلی ہے تو صرف غوث اعظم کے لیے, شرک پہ آواز نکلی ہے. اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ دنیا سے تھوڑا سا جی اٹھ جائے. یہی مقصد ہوتا ہے انسان کو تکلیفیں دینے کا. تو انسان اپنا تھاٹ پیٹرن چینج کرے کہ وہ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح, جیسے کہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ہو, یا ایسے رہو جیسے کہ ایک انجان ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ شام اگر پالو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. نو, اگر صبح پالو تو یہ ایکسپیکٹ نہ کرنا کہ شام تک زندہ رہو گے. تیاری پوری رکھو اپنی آخرت کے لیے. ایک مسافر سفر کے لیے تیاری پوری رکھتا ہے. تو لہٰذا تھاٹ پیٹرن چینج کریں ایز اے ٹریولر. اسی لیے بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ بعض سلف لاٹھی لے کے چلتے تھے. لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی ٹو ریمائنڈ دیم سیلوز کہ وہ ایز اے ٹریولر ہیں ان دس ورلڈ. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے. تو یہ ایک تھاٹ پیٹرن چینج کرے کہ دنیا ایک فالس ہوپس ہیں, فالس ڈریمز ہیں. میں نے لمبی لمبی امیدیں قائم کی تو یہ مجھے عمل سے غافل کرے گی, مجھے اللہ کے دین سے غافل کرے گی, یہ کچھ مجھے نہیں دے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو, کثرت سے موت کو یاد کرو. ایک تو یہ ہے کہ موت ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے. دس از سرفیس لیول ریممبرنس آف ڈیتھ. سرفیس لیول یہ کافر بھی کرتا ہے. ایک ہے ڈیپر لیول انٹرنلائزنگ دس ریممبرنس. ڈیپر لیول امیجن یور سیلف. آپ جا رہے ہیں دنیا سے, جب قرآن کو آپ تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کہیں کہیں جب موت کا ذکر آتا ہے تو آپ یعنی قرآن اس طریقے سے بندے کو ہلاتا ہے کہ وہ بندہ اس آیت کو انٹرنلائز کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اب کل نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت تو ایک سمپل حقیقت ریالٹی بتا رہی ہے. کافر بھی جانتا ہے کہ ہر بندے نے موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن جب انسان اس آیت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہی وہ سرفیس لیول والی بات جو ہے وہ اس کو انٹرنلائز کرتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. یعنی وہ اندر اس کو اتارتا ہے, اس آیت کو تدبر کرتا ہے, غور کرتا ہے کہ امیجن کہ آپ سب جو ہیں وہ ایک وقت ہے کہ آپ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور آپ کے ارد گرد لوگ ہیں. امیجن کریں اس مرحلے کو تو واقعی انسان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے. انسان کا دل ہل جاتا ہے کہ واقعی یہ موت کی یاد جو ہے وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسی مصیبت آنی ہے میرے پر, موت کی مصیبت ہلکی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ایسی مصیبت آنی ہے میرے اوپر, تو کیا آپ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ایک قید میں ہے ایک شخص, اس کو پتہ ہے کہ کل کو مجھے پھانسی مل جائے گی, تو اس جیل میں اس بندے کو سارے اچھے کھانے پینے دے دو نا, ساری فیسلٹیز دے دو, اس کا دل ہی نہیں چاہے گا اس کو یوز کرنے کو. کیوں؟ کیونکہ کل صبح اس کو پھانسی لگنی ہے. تو کیا ہمیں کل صبح ہماری بہت دور ہے؟ الیس الصبح بقریب, کیا صبح قریب نہیں ہماری؟ کون سی صبح یہ نہیں پتا, بہرحال قریب ہے, قریب ہے. تو اگر انسان اس چیز کو یاد کرتا ہے, اپنی موت کو یاد کرتا ہے, تو یہ لذتیں ٹوٹ جاتی ہیں, خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں, دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے, دنیا سے تھوڑا سا میلان ختم ہو جاتا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ قبرستان جائے, موت کو یاد کرے. آج کل تو اگر موت یاد نہیں آ رہی, دل بہت سخت ہوا ہوا ہے, یوٹیوب پہ کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو انسان کے آخری لاسٹ مومنٹس دکھاتا ہے.
اس کو دیکھ لے اور اپنی موت کو یاد کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے نجات پانے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی اسباب ہیں جو اس مرض کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.